السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے 9ویں سپارے میں سورۃ الاعراف کا مضمون ہم آج کل پڑھ رہے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 109 تک کی تلاوت، اس کا لفظی ترجمہ بیان فرمودہ از خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی اور تفسیر جماعت احمدیہ کے لٹریچر سے جو بنتی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آج آیت نمبر 110 سے آگے کا مضمون شروع ہوگا۔ شروع میں اس رکوع کی تلاوت کروں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی اس کی آیات کی طرف آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين۔ قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين۔ وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون۔ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ لأقطعن
أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین۔ الحمدللہ اس رکوع کی یہاں پہ تلاوت مکمل ہوئی۔ اس سے پچھلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ڈیبیٹ فرعون کے ساتھ اس کے دربار میں ہوا اس کا بیان جاری تھا، اور وہیں سے آگے اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں اس مضمون کو جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 110 میں، قالا کہا الملأ سرداروں نے، من قومی قوم میں سے، فرعون فرعون کی یعنی فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا یقیناً، ہذا یہ ہے، لساحر ضرور، لام زبر جب آئے تو مطلب ہے ضرور، ساحر جادوگر، علیم علم رکھنے والا، مراد یہ ہے ماہر فن جادوگر۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقائق الفرقان میں فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے الساحر الماہر، کہ ساحر سے مراد کسی فن کا ماہر بھی لیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی نقطہ آپ نے بیان فرمایا کہ دیکھو، جس کا لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے اس کو ساحر کہہ دیتے ہیں۔ بس چونکہ قوم فرعون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں ناقص رہی، ان کا مقابلہ نہ کر سکی، تو آخر میں یہ کہہ دیا کہ موسیٰ بھی جادوگر ہے۔ آگے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یریدو، کہ موسیٰ چاہتا ہے، یریدو یعنی کہ وہ چاہتا ہے، مراد ہے کہ موسیٰ چاہتا ہے۔ یہ ان سرداروں کا قول ہے جو فرعون کی قوم سے تعلق رکھتے تھے، یعنی کہ فرعون کے جو وزراء وغیرہ تھے۔ یریدو، وہ کہتے ہیں کہ یریدو وہ چاہتا ہے، یعنی موسیٰ چاہتا ہے، ان یخرجکم، ان کے یخرجا وہ نکال دے، کم تم کو، من ارضکم تمہاری ہی دھرتی سے، کہ تمہارے ملک سے وہ تمہیں نکال دے۔ فماذا تأمرون، اب یہ اگلا قول ہے، فماذا پس کیا، تأمرون تم مشورہ دیتے ہو۔ یہ فماذا تأمرون جو ہے یہ قول فرعون کا، پچھلا قول جو تھا یرید ان یخرجکم من ارضکم یہ قول تھا وزراء کا، یہ اب جو قول آیا ہے یہ قول ہے فرعون کا۔ تو اب یہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ قول پورے کا پورا یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون یہ پورے کا پورا قول ہی فرعون کا ہو، نہ یہ کہ صرف پہلی لائن جو ہے وہ وزراء کی اور دوسری لائن فماذا تأمرون فرعون کی، بلکہ ممکن ہے کہ یہ پورا قول ہی فرعون کا ہو۔ اگر تو یہ پورا قول فرعون ہی کا ہے تب بھی حضور نے ایک نقطہ یہاں پہ بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ فرعون نے جو یہ کہا کہ فماذا تأمرون کہ تم کیا مشورہ دیتے ہو، یہ فرعون کے اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ وہ بادشاہت کا گر جانتا تھا۔ بادشاہت کا گر یہ نہیں کہ صرف رعایا کے اوپر حکومت کس طرح کرتے ہیں، بادشاہت کا یہ بھی گر ہے کہ اپنے وزراء کا ایک ادب کس طرح کیا جاتا ہے۔ جو مشیر ہوتے ہیں، جو انسان کے ڈیپیوٹی ہوتے ہیں، ان کی رسپیکٹ انسان کس طرح کرتا ہے، کیونکہ انسان نے بالآخر کام انہی سے، کوئی بھی بادشاہ ہو اس نے کام اپنے وزراء سے آگے کروانا ہوتا ہے، انہی سے لینا ہوتا ہے۔
تو بس ان کے ساتھ بھی ایک ادب کا ایک تعلق ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو الفاظ کا چناؤ تھا فرعون کا کہ فماذا تأمرون، کہ تم کیا مشورہ دیتے ہو، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون اپنے وزراء کی بات کا پاس رکھتا تھا اور ان کی ایک حد تک رسپیکٹ کیا کرتا تھا. قالو، انہوں نے کہا، یعنی کہ ان سرداروں نے کہا، ان وزراء نے کہا، ارجے کا مطلب ہوتا ہے کہ مہلت دے دے، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، یعنی کہ موسیٰ اور موسیٰ کے بھائی یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو مہلت دے دے. وَأَرْسِلْ، اور بھیج، فی المدائنی، شہروں کی طرف. مدائن مدینہ کی جمع ہے، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، مدائن شہروں. حاشرین، اکٹھے کرنے والے. مراد یہ تھی کہ فرعون کے وزراء سے یہ مشورہ دیتے تھے کہ ایک طرف موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے اکیلا چھوڑ دو، دوسری طرف اپنے اعلان کرنے والے شہروں میں منادی کرنے والے بھجواؤ اور ان کے ذریعے سے خاص قسم کے لوگوں کو اکٹھا کرو. اب وہ خاص قسم کے کون سے لوگ تھے جن کو یہ وزراء چاہتے تھے کہ فرعون کے حکم کے ماتحت اکٹھا کیا جائے؟ وہ اگلی آیت میں جواب آ گیا. اس سے یہ جواب یہ آیا کہ یاتو وہ لے کر آئیں، کا تیرے پاس، بیکلی یعنی وہ منادی کرنے والے، تیرے پاس یعنی اے فرعون تیرے پاس وہ لے کر آئیں، بیکلی ساحر علیم. بیکلی کا مطلب ہوتا ہے ہر، ساحر جادوگر، علیم ماہر. تو ہر قسم کے ماہر فن جادوگر کو تیری منادی کرنے والے جو ہیں وہ شہروں سے جا کے اکٹھا کر کے تیرے پاس لے کر آ جائیں. کیوں انہوں نے یہ بات کہی؟ اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر ہے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کی ضرورت ہے. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ فرعون کی رائل ڈکری، شاہی حکم کے تحت جادوگروں کو، جو ماہر جادوگر ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا پھر مقابلہ اس طرح پہ کیا جائے. آتا ہے ذکر اگلی آیت میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَ، اور آئے، السحرۃ، ساحر کی جمع ہے السحرۃ، یعنی ڈھیر سارے جادوگر، کہ ڈھیر سارے جادوگر آئے، فرعون کے پاس. قالو، انہوں نے کہا، یعنی ان جادوگروں نے کہا، انا یقیناً لنا، ہمارے لیے ہے، لاجرن، ضرور کوئی اجر، یعنی کہ ضرور ہمارے لیے کوئی بڑا اجر ہوگا. ان اگر کننا، ہم ہو جائیں، نحنو، ہم، الغالبین، غالب آنے والے، کہ اگر ہم ہی غالب آ جائیں موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے بھائی پر تو لازمی طور پہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑا اجر ہوگا. قالا، اس نے کہا، یعنی فرعون کہتا ہے کیسے جواب میں، نعم، ضرور، ہاں، وَإِنَّكُمْ، اور انکم، یقیناً تم، لا، یہ جو لام زبر ہے اس کا مطلب ہے ضرور. من کہتے ہیں سے، من المقربین، مقربین میں سے ہو جاؤ گے. مقرب کہتے ہیں جن کو قرب عطا کیا جائے، جن کو انسان اپنے قریب کرے، جن کو قریب کرے، جن کا پاس ہو انسان کو، جن کا ادب ہو، جن سے انسان کو محبت ہو، یہ مراد ہے مقرب کی. تو ان لوگوں نے، یعنی جادوگروں نے تو یہ بات کہی کہ اگر ہم غالب آ گئے تو لازمی طور پہ ہمارے لیے کوئی بڑا اجر ہوگا. فرعون نے جواب دیا، نہ صرف بڑا اجر ہوگا بلکہ تم پھر میرے قریب ہو جاؤ گے. اب یہ نقطہ بھی بڑے سمجھنے والا ہے، کیونکہ اس میں انسان کی فطرت کا ایک نقطہ بیان کیا گیا. جو شخص بھی صاحب طاقت ہوتا ہے، صاحب اقتدار ہوتا ہے، دوسرے لوگ خواہش کرتے ہیں کہ اس صاحب اقتدار شخص کے قرب میں ان کو جگہ ملے، چاہے وہ صاحب اقتدار شخص کیسا ہی کیوں نہ ہو. بڑے بڑے ڈکٹیٹر ہوئے، بڑے بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہوئے، جس طرح بڑے بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہوئے اسی طرح نیک لوگ بھی ہوئے. ہر وہ شخص جس کے پاس کسی نہ کسی رنگ میں کوئی اقتدار ہوتا ہے، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کے قریب قریب رہیں، وہ اس کے قرب میں جگہ پائیں، وہ اس کے مقرب ہوں. جب کوئی صدر مملکت بنتا ہے تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کے قرب میں جگہ پائیں. لہٰذا جب انسان کے اندر یہ طمع پیدا ہو جائے، یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے سے کسی اعلیٰ ہستی کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، مثلاً بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت کا قرب ہمیں مل جائے، تو وہ پھر بعض دفعہ خوش آمدید بھی کرتے ہیں، بعض قسم کی حرکتیں بھی کرتے ہیں، صرف بادشاہ وقت کو یا صدر مملکت کو خوش کرنے کے لیے.
اور اس کے نتیجے میں ان کا یہ لگتا ہے کہ اگر بادشاہ کا قرب ہمیں مل گیا یا ملک کے پریزیڈنٹ کا یا صدر کا یا پرائم منسٹر کا قرب ہمیں مل گیا تو پھر جو ہم چاہیں ہماری مرضی کے مطابق کام ہوگا، جو ہم خواہش کریں گے ہمیں ہماری خواہشات پوری ہوں گی اور ہم امیون ہو جائیں گے، پھر ہمیں کوئی چیز چھو نہیں سکتی۔ اس قسم کا رویہ ہمیں دنیا میں ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پہ بھی دکھائی دیتا ہے، جس ملک سے آئے ہیں اس ملک میں بھی دکھائی دیا کہ کس طرح پہ لوگ صاحب اقتدار کے ارد گرد ہونے کی کوششیں کرتے ہیں اور ہر قسم کی چاپلوسی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ہر قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ کسی طرح پہ صاحب اقتدار کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو وہ حرکتیں کرتے ہیں، جس قسم کا ظلم روا رکھتے ہیں عوام پر یا ان پر جو معصوم ہیں، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہمیشہ اس قسم کی حرکتیں کرنے والوں کا اپنا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوا۔ لہٰذا فرعون چونکہ اس بنیادی بات کو جانتا تھا کہ لوگوں میں طبی طور پہ خواہش پائی جاتی ہے کہ وہ بادشاہ کے قریب ہوں، ان کو بھی بادشاہ کا قرب حاصل ہو، لہٰذا یہ بات اس نے اپنی طرف سے بیان کر دی کہ تم تو صرف مال و دولت کے لحاظ سے دیکھ رہے ہو، میں اس سے بڑی دولت تمہیں دوں گا، اور وہ یہ کہ تم میرے قرب میں آ جاؤ گے، میرے درباری بن جاؤ گے، پھر جو تمہاری خواہشات ہوں گی وہ تمہیں ملیں گی اور تم امن میں آ جاؤ گے۔ تو یہ وہ نقطہ تھا جو فرعون نے بطور پیشکش ان کو پیش کیا۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ سین بدلتا ہے اور دکھائی دیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی فرعون کے دربار میں موجود ہیں، اور یہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، قالو، انہوں نے کہا، یعنی جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما کیا، ان تلقیا، کیا تو پہلے پھینکتا ہے۔ پہلے کا لفظ یہاں پہ موجود نہیں لیکن انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کیا تو پھینکتا ہے، و اما، اور یا ان نکونا، ہم ہوں، نحن الملکین، پھینکنے والے۔ مراد یہ تھی کہ پہلے تو اے موسیٰ علیہ السلام، کیا پہلے آپ اپنی دلیل یا اپنا جو بھی نشان دکھانا ہے پہلے آپ پیش کرو گے کہ ہم کریں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقائق الفرقان میں ایک نقطہ بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں اما ان تلقیہ کے جو الفاظ یہاں پہ بیان ہوئے کہ کیا آپ پہلے پھینکتے ہیں، یہ ساحروں کا ادب ہے جس نے انہیں مومن بنایا۔ حضور اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ساحر تھے جو مقابل پر تھے موسیٰ علیہ السلام کے، اور تھے فرعون کی طرف سے حاضر ہونے والے، لیکن جب خدا کے نبی کے سامنے آتے ہیں تو بے ادبی نہیں بلکہ ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ کیا آپ پہلے نشان دکھائیں گے، کیا آپ پہلے پھینکیں گے کہ ہم پہلے پھینکیں۔ گویا کہ ایک رنگ میں وقت کے نبی سے اجازت مانگ رہے ہیں جس کے مقابل پہ کھڑے ہیں، اور بالآخر ان کے اندر موجود یہ ادب ہی تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے اس بات کو شناخت کر لیا کہ جس سے ہم مقابلہ کرنے کی کوشش کریں یہ خدا کا نبی ہے، رب العالمین کا یہ نبی ہے، اور ایونچولی یہ جادوگر پھر ایمان بھی لے کر آگے، جیسے کہ اگلی چند آیات میں ذکر آنے والا ہے۔ تو انسان اگر نبی کی مخالفت بھی کرے لیکن ادب کے دائرے کو ہاتھ سے نہ جانے دے تو عین ممکن ہے کہ کسی وقت اس کا وہ ادب اس کو ایمان عطا کر دے اور وہ مومن ہو جائے۔ نہایت اعلیٰ نقطہ جو ان آیات سے مستنبط کیا جا سکتا ہے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الطریقۃ کلھا ادب، کہ اصل طریقت کیا ہے، کلھا ادب، تمام تر باتوں کا خلاصہ ادب کے اندر ہے، اصل چیز ادب ہے۔ دیکھیں ایک دفعہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قادیان سے واپس جا رہے تھے، قادیان آئے، چند مہینے مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں رہے، پھر جب واپس جا رہے تھے تو آپ کو الہام ہو چکا تھا کہ آپ کی شہادت ہونے والی ہے، اور آپ کو الوداع کرنے کے لیے مسیح موعود علیہ السلام خود قادیان سے کئی میل باہر چل کے آپ کے ساتھ گئے، مطلب جو بھی ایک لمبا فاصلہ تھا، مجھے نہیں پتا کئی میل کا تھا یا کتنا تھا، لیکن
جو بھی تھا ایک لمبا فاصلہ خود مسیح موعود علیہ السلام قادیان کی بستی سے باہر واک کرتے کرتے صاحبزادہ صاحب کو الوداع کرنے کے لیے آئے. جب الوداع کرنے کا موقع آیا تو صاحبزادہ صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاؤں میں گر گئے اور زاروں قطار رونے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد اب شاید موقع نہ ملے اپنے آقا کے دیدار کا اس زندگی میں. اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بھی اس بات کو جانتے تھے کہ صاحبزادہ صاحب کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ کھڑے ہو جائیں، لیکن وہ اس وقت کھڑے نہ ہو پائے، زاروں قطار روئے جاتے تھے. اس وقت بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہی بات فرمائی کہ اصل بات ادب ہے، یعنی کہ جب بات کی جاتی ہے تو اس کا ایک احترام ہوتا ہے. فوری طور پہ صاحبزادہ عبداللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور مسیح موعود علیہ السلام نے خود ان کو تسلی دی، اپنے سینے سے بھی لگایا ہوگا اور پیار کے ساتھ ان کو روانہ کیا. یہ وہ بات ہے جس کی طرف حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری توجہ دلائی. الطریقۃ کلھا ادب، ادب اصل چیز ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں انسان کو اللہ تعالیٰ ایمان نصیب کرتا ہے. بس امن ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جب خلیفہ وقت کی طرف سے کوئی بات آئے تو بے چون و چرا اس کو قبول کریں اور سر تسلیم خم کریں. جب خلیفہ وقت کی طرف سے کوئی بات آتی ہے اور بظاہر وہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے یا آپ کی پسند کے مطابق نہ ہو، ادب کا تقاضا اور بیعت کا تقاضا یہ کہ آپ اس کو منون قبول کر لیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی سزا خلیفہ وقت کی طرف سے آتی ہے، تعزیری کارروائی آتی ہے. حضور نے خود فرمایا ہے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب تعزیری کارروائی آتی ہے تو اس پر پھر جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور یہ فیصلہ غلط ہے. حالانکہ کیا پتا کہ کس گناہ کی وجہ سے، عین ممکن ہے کہ ابھی انسان صحیح ہو لیکن کسی ماضی کے گناہ کی وجہ سے پکڑ ہو گئی ہو. لہٰذا ادب کا تقاضا، بیعت کا تقاضا، تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ اس وقت انسان سر تسلیم خم کر دے، اس وقت اکڑ نہ دکھائے. وہ اکڑ کا مقام نہیں ہے، وہ اپنے سر کو اوپر کرنے کا اور تکبر دکھانے کا مقام نہیں ہے. عاجزی، توبہ، استغفار کا مقام ہے. لہٰذا وہ لوگ جن کے خلاف فیصلہ کیا جاتا ہے، تعزیری کوئی کارروائی ہوتی ہے اور وہ توبہ استغفار کی طرف جھک جاتے ہیں اور وہ غیر مشروط طور پر معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے، اور جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو خدا کا خلیفہ بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن وہ جو اکڑ دکھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط فیصلہ، ہمارے متعلق غلط فیصلہ کیا گیا یا ہمارے سے زیادتی ہوئی ہے، ان کی اس وقت کی وہ جسٹیفیکیشنز، ان کے بارے میں وہی بات صادق آتی ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ. کہ ایک تو گناہ کی پکڑ ہو اور پھر جسٹیفیکیشن دی جائے کہ ہم نے گناہ کیا تو کیوں کیا. وہ مقام جسٹیفیکیشنز کا نہیں، وہ مقام معافی مانگنے کا ہے. بعض دفعہ کسی کے خلاف کوئی تعزیری کارروائی ہوتی ہے تو مجھے بھی بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. میری طرف سے ہمیشہ ایسے لوگوں کو میں نے یہی مشورہ دیا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو وہی ہے جو خلیفہ وقت فرما رہے ہیں کہ توبہ اور استغفار کی طرف انسان جھکے. تعزیری کارروائی کا مقصد کسی کو سزا دینا نہیں بلکہ کسی کے اندر اصلاح پیدا کرنا ہے. جب والدین اپنے بچوں کو سزا دیتے ہیں تو مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس کو تکلیف دی جائے، مراد یہ ہوتی ہے کہ اس بچے میں اصلاح پیدا ہو. خلیفہ وقت جو ہمارے روحانی والد ہیں، ہمارے روحانی باپ ہیں، اگر ان کی طرف سے ہمیں کوئی سزا آتی ہے تو اس کی غرض یہ نہیں ہوا کرتی کہ ہمیں تکلیف دی جائے. ہم سے زیادہ تو خود خلیفہ وقت کو تکلیف ہوتی ہے جب وہ کسی کو تعزیری کارروائی کسی کے خلاف کرتے ہیں. جب ایک باپ یا ایک ماں اپنے بچوں کو کسی غلط بات پہ ان کے سزا دے تو سب سے زیادہ تکلیف خود ماں باپ کو ہوتی ہے. اور ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا وجود ہمارا پیارا آقا خلیفہ وقت
اگر ان کی طرف سے کوئی سزا آئے تو خود سب سے زیادہ تکلیف میں تو خلیفہ وقت کی ذات ہوتی ہے. وہ لوگ جو حضور کے قریب ہوتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں. ایک دفعہ ایک موقع پہ یہ بات روایت سامنے آئی کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو حضور کی طرف سے سزا آتی ہے اور نہایت تکلیف کے ایک مرحلہ حضور کے لیے بھی ہوتا ہے وہ. اور کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو حضور کی طرف سے آتا ہے کہ اچھا ان لوگوں نے فلاں کا پیسہ دینا تھا یا قرضہ لیا واپس نہیں کیا تو ان کے اوپر یہ سزا ہے, اور پھر خود اپنی جیب سے حضور ان کا قرضہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. ایسا لیڈر, ایسا امام, ایسا خلیفہ دنیا میں اور کہاں ہے؟ کیا ہی خوش نصیب ہے احمدیہ جماعت جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا امام عطا فرمایا. بس ہمارے لیے یہ ادب کا مقام ہے کہ جب ہمارا پیارا امام کسی بات کی طرف اشارہ بھی کر دے, حضور فرماتے ہیں خلیفہ وقت کے اشاروں کو سمجھو اور اس کے اشاروں کو حکم سمجھ کے ان کے اوپر عمل کرو. کل ہی ایک دوست نے الفضل کا ایک جو شمارہ آیا ہے انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا, جس میں بیلجیم کی جماعت کے ساتھ, جو بیلجیم کی نیشنل عملہ کے ساتھ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی جو میٹنگ ہوئی, ورچوئل میٹنگ, اس کے نوٹس, میٹنگ منٹس شائع ہوئے ایڈیشنل وکیل التبشیر ماجد طاہر صاحب کی طرف سے. اور اس میں بھی جو باتیں حضور نے سمجھائیں, جو نصائح فرمائیں, ان کا لب لباب یہی بنتا تھا کہ خلیفہ وقت کے اشاروں کو سمجھیں, خلیفہ وقت کی باتوں کو سمجھیں اور ان کے اوپر عمل کریں اور عمل کروائیں. انہی میں ہماری بقا ہے. بس جب تک ہم خلیفہ وقت کی بات کا ادب کریں گے, اور ادب جیسے کہ میں نے بتایا اس بات کا نام نہیں کہ ہم جسٹیفیکیشن نکالیں کہ یہ کیوں ایسے اور ویسے کیوں ہے. جب امام وقت فرما رہا ہے ایک بات کو تو امام وقت کی بیعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فوری طور پہ اس بات کے اوپر عمل کریں. اسی میں ہماری بقا ہے اور یہی ضامن ہے اس بات کی کہ ہمارا ایمان قائم رہے. اب میں مضمون کو آگے لے کے چلتا ہوں. آیت نمبر 117 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ قالا, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اس نے کہا القو, تم لوگ پھینکو. موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مخاطب کر کہا کہ تم لوگ پہلے پھینکو. اس سے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نقطہ خاص کیا کہ انبیاء پہلے حملہ نہیں کیا کرتے. انبیاء کی طرف سے پہلا اٹیک نہیں ہوتا, پہلا اٹیک ہمیشہ مخالفین کیا کرتے ہیں. پھر فرمایا فلما, پس جب القو, انہوں نے پھینکا, سحرو, انہوں نے جادو کر دیا, آیون الناسی, لوگوں کی آنکھوں پر, لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کی آنکھوں پہ جادو تھا یہ در حقیقت میسمرزم تھا. فرمایا یہاں جادو سے مراد میسمرزم ہے, یعنی نظروں کو باندھ دیا جاتا ہے اور جو ایک شخص سوچتا ہے وہی دوسروں کی نظریں دیکھنے لگتی ہیں. یعنی میسمرزم کرنے والا اپنی توجہ کے ذریعے سے جو چیزیں اپنے ذہن میں سوچتا ہے دوسرے لوگوں کو وہ چیزیں ہوتی دکھائی دینے لگتی ہیں. وہ اصل میں ہو نہیں رہی ہوتی لیکن ان کو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس کو میسمرزم کہتے ہیں. اس قسم کا ایک واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوے سے پہلے کی زندگی کا ہے. آپ کے پاس ایک آپ کے ایک ماننے والے تو نہیں, کیونکہ اس وقت آپ کا دعویٰ نہیں تھا کوئی. بہرحال یہ واقعہ ہے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر کا, کہ وہ صوفی احمد جان صاحب, کہ وہ مسیح موعود علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی مسیح موعود علیہ السلام نے مسیح موعود یا امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں تھا کیا اور ابھی کوئی سلسلہ بیعت بھی نہیں تھا. تو انہوں نے یہ بات عرض کی کہ حضور آپ وہ دیکھتے ہیں سامنے گلی میں ایک دور سے ایک شخص چلتا آ رہا ہے, اگر میں توجہ کروں تو میرے توجہ کے نتیجے میں وہ انسان گر جائے گا. یہ میسمرزم تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جواب سنیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
اس سے اسلام کی کیا خدمت ہوگی؟ آپ کا ایسا کرنے سے اسلام کی کیا خدمت ہوگی؟ انسانیت کی کیا خدمت ہوگی؟ مراد یہ تھی کہ ایک فضول یہ چیز ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ایک دفعہ ایک بندے نے مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر میسمرزم کرنے کی کوشش کی، اور وہ توجہ کر کے یہ چاہتا تھا کہ اس محفل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کوئی ایسی بات کروا دے جو مسیح موعود علیہ السلام کی شان کے خلاف ہو، مسیح موعود علیہ السلام ہی سے کوئی ایسی حرکت یا کوئی بات کروا دے۔ اس بندے نے مسیح موعود علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے بیٹھے جب توجہ کرنی شروع کی، میسمرزم کا اثر کرنا شروع کیا، تو اس کو محسوس ہوا جیسے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے پاس ایک ببر شیر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی چیخ نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دوبارہ توجہ کرنی شروع کی، تو اس نے دیکھا کہ وہ شیر آہستہ آہستہ چل کے اس شخص کی طرف آ رہا ہے۔ اس کی توجہ اس نے پھر ٹوٹ گئی توجہ اس کی۔ اس نے پھر تیسری دفعہ توجہ کی کہ مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر اپنے میسمرزم کا وہ اثر کر سکے۔ اس دفعہ جب اس نے کوشش کی تو اس نے دیکھا کہ وہ شیر اس کے اوپر چھلانگ لگا کے جھپٹا مارنے لگا۔ اس پر وہ شخص اس محفل سے اٹھایا اور دوڑتا ہوا چیخیں مارتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس محفل میں بعض صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ پیچھے گئے ہیں اس شخص کے کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ گلی کے کنارے پہ یا کسی جگہ پہ کسی نے اس کو پکڑا اور کہا کہ ہوا کیا ہے تمہیں؟ تب اس نے بتایا کہ وہ کون تھا، کس نیت سے وہاں پہ آیا تھا اور یہ کیا ماجرا تھا۔ کہ جب اس نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر توجہ کرنی شروع کی کہ میسمرزم کے ذریعے سے حضور سے کوئی غلط قسم کی کوئی حرکت کروائے یا کوئی غلط بات کروائے، تو اس نے دیکھا کہ ایک شیر بیٹھا ہے حضور کے پاس۔ اور پھر یہ کہ جب دوبارہ توجہ کی تو دیکھا وہ شیر چل کے آ رہا ہے اس کی طرف، اور تیسری دفعہ توجہ کی تو شیر نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال ہے روبہ زار و نزار۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ بھی خدا کے شیر ہیں، اس لیے مسیح موعود جو خدا کا شیر ہے اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالنا۔ مسیح موعود علیہ السلام کے مقابل پہ جو ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی مثال اپنے روبہ زار و نزار سے دی ہے، ایک کمزور لومڑی سے دی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کا بھی ایک واقعہ ہے۔ آپ نے بیان کیا کہ آپ ایک مجلس میں تھے اور کسی شخص اچانک آپ کے جو ہے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آپ کہیں کہ خدا ایک نہیں ہے۔ آپ تقریر کر رہے تھے اور اچانک یہ بہت جسے کہتے ہیں ایک شدت کے ساتھ یہ خیال آیا کہ آپ کو کہنا چاہیے کہ خدا ایک نہیں ہے، اور آپ نے بآواز بلند یہ کہا کہ خدا ایک ہے۔ تقریر کا جو بھی موضوع تھا، اچانک بیچ میں یہ فکرہ حضور نے بولا کہ خدا صرف ایک ہے، اور وہ ایسا پر جلال اور شوکت کلمہ تھا، ایسا نعرہ تھا پر جلال کہ محفل میں بیٹھا ایک شخص وہاں سے دوڑ کے چلا گیا، پکڑا گیا۔ تب اس نے بتایا کہ وہ یہ اثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ خلیفہ وقت یہ کہیں کہ خدا ایک نہیں ہے، تاکہ وہ لوگوں میں کہہ سکے کہ دیکھیں جماعت انبیاء کے خلیفہ تو خدا کے ایک ہونے پہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو جو خدا والے ہوتے ہیں خدا تعالیٰ ان کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت میں، جس کا بھی اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں، کہ فلما القوا، جب ان جادوگروں نے پھینکا، سحرو، کیا پھینکا؟ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تھی، جیسا کہ بعض اور آیات سے ثابت ہوتا ہے ان کے پاس رسیاں تھیں، انہوں نے وہ رسیاں پھینکی جو لوگوں کو اس طرح معلوم ہوئی کہ گویا وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ سانپ بن گئی ہیں، تھی رسیاں ہی، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سانپ کی طرح وہ رسیاں حرکت کر رہی ہیں، اور اس کا نیچرل نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ لوگ ڈر گئے۔ سحرو، جادو کر دیا، آیون الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، یعنی میسمرزم کر دیا۔ وسترہبو، اور استرہبو کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے ڈرا دیا، سخت ڈرا دیا، ہم ان کو یعنی لوگوں کو۔ وجاؤ، اور وہ آئے یعنی وہ جادوگر آئے، بسحر عظیم، ایک بہت بڑے جادو کے ساتھ، بہت بڑے شوبدہ لائے۔
اور اوحینا ہم نے وحی کی الا موسیٰ موسیٰ کی طرف، یعنی تب ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف ان کے القی پھینک عصا کا اپنا عصا، فاذا پس جب یا پس تب، ہیا وہ ہو گیا یا وہ تلقف کا مطلب ہوتا ہے نگلنے لگا، ما یافکون ما جو یافکون وہ جھوٹ گھڑ رہے تھے۔ یہاں پہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک فٹ نوٹ دیا ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضور تحریر فرماتے ہیں کہ آیات 117 سے 118 میں سحر یعنی جادو کی حقیقت واضح فرما دی گئی ہے۔ سحروا اعین الناس فرمایا ہے کہ ان کی آنکھوں پر ایک قسم کا مسمرزم سا ہو گیا تھا، البتہ ان کی رسیاں اسی طرح رسیاں ہی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا اثر تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سونٹا پھینکنے کا ارشاد فرمایا تو اچانک ان جادوگروں کا جادو ٹوٹ گیا اور دیکھنے والوں کے دماغ پر سے ان کا اثر جاتا رہا۔ حضرت خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آریہ نے اعتراض کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جادوگر جو تھے ان کے مقابلے پہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا، اور ان جادوگروں کی جو رسیاں تھیں وہ بھی یا سوٹیاں جو بھی تھیں وہ بھی عصا بن گئی، وہ بھی سانپ بن گئی۔ تو اس نے یہ اعتراض کیا کہ جادوگروں نے بھی جادو دکھایا، موسیٰ نے بھی جادو دکھایا، موسیٰ علیہ السلام زیادہ بڑے جادوگر تھے اس لیے وہ جیت گئے، دوسرے ہار گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کا جواب دیا۔ آپ نے جواب جو دیا وہ میں آپ کے سامنے اب پیش کرتا ہوں۔ مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ دیکھو قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ جادوگروں کے رسے جو تھے وہ بھی سانپ بن گئے تھے، بلکہ یہ بات بیان کی ہے کہ لوگوں کے تخیل میں، ان کی سوچ میں اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ سانپ بن بھی گئے تھے وہ رسے جادوگروں کے، بلکہ صرف اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ لوگوں کو وہ رسیاں حرکت کرتی معلوم ہوئیں، جس سے یہ معلوم ہوا کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ تو سانپ ہے۔ صرف اتنا ہے جو قرآن نے بات بیان کی ہے، کہیں پہ بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جادوگروں کی رسیاں سانپ بن گئی تھیں اور ان سانپوں کو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا عصا جو تھا جو اژدہا بن گیا اس نے نگل لیا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ رسے کس طرح پہ حرکت کر رہے تھے، لوگوں کو کیوں اس طرح لگا کہ جیسے وہ حرکت کر رہے ہیں۔ یہ بات حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر صغیر میں انہی آیات کے اوپر بات کرتے ہوئے فٹ نوٹ میں یہ بات کھولی۔ آپ نے بیان کیا یہ محاورہ کا کلام ہے، یعنی یہ جو بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنا سوٹا پھینک، اور وہ نگل گیا یا وہ نگلنے لگا جو جادوگروں کا جھوٹ تھا، ٹھیک ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ محاورے کا کلام ہے، مطلب یہ کہ ان کا اثر زائل کرتا جاتا تھا، یعنی جو بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا، موسیٰ علیہ السلام کے فعل کے نتیجے میں جادوگر جو چاہ رہے تھے ان کا اثر ٹوٹتا گیا، وہ میسمرزم کا اثر ٹوٹتا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے یعنی جادوگروں نے اپنی رسیوں میں لوہے کے پیچ چھپائے ہوئے تھے اور سونٹوں میں پارا بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ حرکت کرتے تھے جیسے آج کل کے یورپ کے کھلونے ہوتے ہیں۔ موسیٰ نے جب ان پر اپنا عصا مارا تو پیچ ٹوٹ گئے اور پارا نکل گیا اور سب فریب ظاہر ہو گیا۔ اسے محاورے کی زبان میں نگلنا کہا گیا ہے۔ تو یہ تھی ان جادوگروں کے جادو کی حقیقت جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پہ تھے۔ سوال پھر یہاں پہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود کیوں نہیں سوٹا پھینکا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی، یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک نقطہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام اب اپنے سوٹے کو پھینکے،
ایک تو یہ آپ نے تشریح کی کہ ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، اس وقت دل کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، وحی کی، اور بتایا کہ اب کیا کرنا ہے۔ اور ایک ممکن بات یہ بھی ہے کہ اس وقت جو میسمرزم ہو رہا تھا، جو لوگوں کو وہ رسیاں ہلتی دکھائی دے رہی تھیں، کہ لوگوں کو جو رسیاں اس وقت ہلتی دکھائی دے رہی تھیں، وہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پہ بھی ہوا، کہ ان کو بھی گویا معلوم ہوا کہ جیسے شاید یہ رسیاں ہل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحی نے فوری طور پہ اس اثر کو زائل کر دیا جب وحی ہوئی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سوٹا پھینکا ہے، اپنا سوٹا مارا ہے ان کی رسیوں پہ، تو ان جادوگروں کی حرکت سامنے آ گئی، جس طرح خلیفہ ثانی نے بیان کیا کہ رسوں میں انہوں نے لوہے کے پیچ ڈالے ہوئے تھے اور اپنے سوٹوں میں پارا بھرا ہوا تھا، اور پارے کے پیچھے پیچھے وہ پیچ جو تھے وہ پھرتے تھے، تو اس کے نتیجے میں وہ رسی حرکت کرتی تھی۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ایک فریب تھا۔ مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 119 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَقَعَ الْحَقُّ فَوَقَعَ، فا پس وقع واقعہ ہوا۔ کیا واقعہ ہوا؟ الحق، حق، یعنی سچی بات ظاہر ہوئی۔ وَبَطَلَ، اور جھوٹ نکلا، ما کانو، ما جو کانو وہ لوگ تھے، یعملون عمل کرتے، یعنی جو جادوگر عمل کر رہے تھے ان کا جھوٹ ظاہر ہو گیا اور سچ ثابت ہو گیا، سچ ظاہر ہو گیا اور جھوٹ ثابت ہو گیا۔ فغلبوا، فا پس غلبوا، وہ مغلوب ہو گئے، ہنالکا اس جگہ، ہنالکا کا مطلب ہوتا ہے اس جگہ، فغلبوا پس وہ مغلوب ہو گئے، یعنی وہ جادوگر مغلوب ہو گئے۔ وانقلبوا، اور وہ لوٹے، صاغرین چھوٹے ہو کر، مطلب رسوا ہو کر۔ وَأُلْقِيَ، اور القیا پھینکا گیا، السحرۃ جادوگروں کو، ساجدین سجدے کی حالت میں، یعنی وہ جادوگر سجدے کی حالت میں گرا دیے گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ جادوگر ایمان لے کر آئے ہیں تو وہ چھوٹے تو نہ رہے، ایمان کی وجہ سے پھر وہ عظیم ہو گئے، پھر وہ بڑے ہو گئے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور نقطہ بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب ایمان ان جادوگروں کو نصیب نہیں تھا ہوا تو اس وقت کی حالت کیا تھی؟ حالت کفریہ۔ حضور فرماتے ہیں بحالت کفر یہ خیالات تھے کہ فرعون کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا اجر بھی ملے گا، اور فرعون آگے سے کہتا ہے نہ صرف اجر ملے گا بلکہ تم میرے مقربوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور پھر ایک وہ حالت تھی جو حالت ایمان تھی کہ اس میں فرعون کے سامنے ان جادوگروں میں جرت پیدا ہو گئی اور جرت کے ساتھ ایمان لے کر آئے، اور پھر ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ جو چاہے ہم پہ تم کر گزرو، ہم اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سجدے میں گرا دیے گئے۔ ان پر ثابت ہو گیا کہ ہم نے تو جادو کرنے کی کوشش کی تھی، میسمرزم کیا تھا، اور اتنا پاورفل میسمرزم تھا کہ کبھی کسی شخص نے اس کو توڑا نہیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اس کو توڑ دیا، اس میسمرزم کو توڑ دیا، لازمی طور پہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ خدا کے نبی، اور لازمی طور پہ ایک رب العالمین ہے جو موسیٰ کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ نتیجہ تھا اس بات کا جو اس دربار میں اس دن پیش آئی، اور وہ لوگ ایمان لے کر آ گئے۔ قالو، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، برب العالمین، تمام جہانوں کے رب پر، ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا اور ہارون کا رب ہے۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ان کے اندر سچا ایمان پایا جاتا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لائے۔ اگر وہ کہتے ہیں ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لائے تو یہ نتیجہ نکلتا کہ موسیٰ اور ہارون سے ڈر کے ایمان لائے ہیں، خدا پر ایمان نہیں بلکہ موسیٰ اور ہارون کا ڈر ہے جس کی وجہ سے ایمان لا رہے ہیں۔ جیسے فرعون کا ایمان تھا کہ جب اس نے اپنی موت کو سامنے دیکھا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے خدا پر، بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لے آتا۔ حضور فرماتے ہیں اس کا ایمان اس وقت بھی سچا نہیں تھا بلکہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ڈر کی وجہ سے ایمان لے کر آ رہا تھا، لیکن ان جادوگروں کا ایمان سچا تھا، تبھی انہوں نے موسیٰ اور ہارون کا ذکر بعد میں کیا، پہلا ذکر رب العالمین کا کیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور پھر کہا کہ رب العالمین وہی ہے جس کی طرف سے موسیٰ اور ہارون آئے۔ قالا، کہا فرعون نے،
आमंतुम, तुम ईमान लेकर आए हो। तुम ईमान लेकर आए हो बिही, इस पर, कबला, इससे पहले, अन के, आदना, मैं इजाजत दूं, लकुम, तुम्हें, यानी कि तुम ईमान लेकर आ गए हो इससे पेशतर कि मैं तुम्हें इजाजत दूं, यानी मेरी इजाजत के बगैर ही तुम ईमान ले आए हो। इन्ना हाजा, इन्ना यकीनन, हाजा ये है, लमकरुन, धोखा, फरेब, साजिश, मकर तुमू, जो तुमने मकर किया है, हु, ये बात, फिल मदीनती, शहर में, यानी ये बात तुमने पहले से शहर में साजिश के तौर पे बना ली थी। और क्यों बनाई थी कि तुम मूसा और हारून के खुदा या रब्बुल आलमीन है उस पर ईमान लेकर आओगे। क्यों ये साजिश तुमने घड़ी, लितुखरिजू, ताकि तुम निकाल दो, मिनहा, इसमें से, यानी शहर में से, अहलहा, इसके रहने वाले, फसौफा तालमून, फसौफा पसंद करीब, तालमून, तुम जान लोगे, पसंद करीब तुम जान लोगे। ये धमकी थी उसकी। अब फसौफा तालमून से क्या मुराद थी, क्या धमकी थी, वो अगली आयत में आई। लउक़त्ति अन्ना, ये जो लाम जबर है इसका मतलब है जरूर, जरूर, उक़त्ति अन्ना, लउक़त्ति अन्ना, जरूर मैं कता कर दूंगा, काट डालूंगा, ऐदियकुम, तुम्हारे हाथों को। हाथों से मुराद सिर्फ हाथ नहीं बल्कि पूरे बाजू थे। व अर्जुलकुम, और तुम्हारी टांगे, मिन खिलाफिन, मुख्तलिफ समतों से, यानी अगर दायां बाजू काटूंगा तो बाईं टांग काट दूंगा, या अगर बायां बाजू काटूंगा तो दाईं टांग काट दूंगा। इसके नतीजे में होता यह है, इंसान के जिस्म का बैलेंस नहीं रहता और इंसान खड़ा नहीं हो सकता, इंसान का जिस्म नाकारा हो जाता है। तो ये उसकी धमकी थी, फसौफा तालमून वाली जो थी वो ये धमकी थी। लउक़त्तियन्ना अयदियकुम, कि तुम्हारे हाथों को, बाजुओं को काट दूंगा, व अर्जुलकुम, तुम्हारी टांगों को काट दूंगा, मिन खिलाफिन, मुख्तलिफ समतों से। सुम्मा, फिर, लउसल्लिबन्नकुम, यहीं पे खत्म नहीं हुई की बात, सुम्मा, फिर, लउसल्लिबन्नकुम, तुमको सलीब भी दूंगा, अजमईन, इकट्ठे, तुम सबको इकट्ठा सूली पर चढ़ा दूंगा। जिस जमाने की ये बात है, उस जमाने में सलीब वो इस तरह से दी जाती थी कि जिसको इंपेलिंग कहते हैं, अंग्रेजी में इंपेलमेंट कहते हैं, कि सुआ लेके जिस्म के आर पार कर दिया जाता था, नीचे से ऊपर करके पूरे जिस्म के अंदर से वो गुजार दिया जाता था सुआ, उसको इंपेलमेंट कहते थे। और उस दौर में जो फिरौन मूसा का दौर था, उस दौर की जो हायरोग्लिफिक्स मिले हैं, यानी उस वक्त का जो रिकॉर्ड मिला है, उस जबान में, जो तस्वीरी जबान है, और जो मिस्री लोग अपनी तारीख उस जमाने की हायरोग्लिफिक्स में रिकॉर्ड करते थे। तो मैं जब जामिया में पढ़ता था तो मेरे जामिया में जो थीसिस थी, डिसर्टेशन, मकाला, उसका मौजू ये था कि बाइबल में सलीब का तस्वुर। तो उस पे जब मैंने तहकीक की तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो फिरौन था, उसके ज़माने में सलीब दिए जाने का जो तरीक सामने आया वो ये था कि वो सुआ जिस्म के आर पार गुजार देते थे और इस तरह पर उस सुए समेत बंदे की लाश को फिर वो दिखाते थे, लटका देते थे सुए पे, और सुए को जमीन में गाड़ देते थे। तो उस जमाने में सलीब से मुराद ये थी। वक्त के साथ साथ सलीब की शक्लें भी बदलती गईं, यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में सलीब की शक्ल मुख्तलिफ थी उस सलीब की शक्ल से जो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में पाई जाती थी। लेकिन दोनों के लिए अरबी जबान में लफ्ज़ सलीब ही इस्तेमाल होता है। बहरहाल, तो फिरौन ये कहता था कि ना सिर्फ तुम्हारे बाजुओं को काटूंगा और टांगों को काटूंगा मुख्तलिफ समतों से, बल्कि उसके बाद तुमको सलीब भी दूंगा। ये भी खलीफा राबि अल्लाह ताला ने नुक्ता बयान किया कि उस जमाने में यह भी रिवाज था कि बंदा मारने के बाद उसकी लाश को लटका दिया जाता था सुए पे। तो ये भी इसके अंदर माने पाए जाते हैं। कालू, उन जादूगरों ने कहा, उन्होंने कहा, इन्ना, यकीनन हम, इला रब्बिना, इला तरफ, रब्बिना, अपने रब की, मुनकलिबून, लौट कर जाने वाले हैं। देखें कैसा ईमान का मुजाहिरा किया है इन लोगों ने जिन्होंने अभी अभी ईमान लेकर आए। ये पैदाइशी मोमिन नहीं थे, कुफार में से थे, फिरौन के तरफ से पेश होने वाले लोग थे। दिल में लालच भी था कि अगर जीत गए तो ये चीजें मिलेंगी, वो चीजें मिलेंगी, फिरौन के मुकर्रब हो जाएंगे।
لیکن جب ایمان نصیب ہوتا ہے اس ادب کی وجہ سے جو ان کے دل میں خدا کے ایک نبی کا ایک تھا، تو کیسی کایا پلٹتی ہے، بالکل زندگی ان کی مختلف ہو جاتی ہے. اور جابر وقت کے سامنے کہتے ہیں کہ کر گزرو جو کرنا ہے، وفات تو ہونی ہے، سب کی وفات ہونی ہے، ہم نے بھی اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا ہے اس وقت ابو سفیان ایمان لے کر آیا، اور جو پہلے اسلام کے دشمن تھے پھر صحابہ کے زمرے میں شامل ہو گئے. اور غزوہ حنین فتح مکہ کے کچھ عرصے بعد ہی، یعنی چند دنوں کے وقفے کے اندر ہی یہ غزوہ حنین ہوئی ہے. اور اس میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیر برسائے جا رہے تھے ہر طرف سے، اور جو بڑے بڑے صحابہ تھے یا باقی تمام جو مسلمانوں کی فوج تھی وہ پیچھے رہ گئی، کوئی بھی قریب نہیں تھا، کیونکہ تیروں کی بوچھاڑ سے صحابہ تو نہیں تھے ڈرتے، ان کی سواریاں ڈر گئیں جن پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ تھے آپ یہ پکارتے جا رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں خدا کا نبی ہوں اور یہ جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا. اس وقت جس صحابی نے، جس شخص نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اپنے ایمان کا مظاہرہ بھی کیا اور ہر قسم کے خطرات میں سے ہو گزرا، وہ ابو سفیان ہی تھا جو چند دن پہلے تک کفار کا لیڈر تھا، لیکن جب ایمان نصیب ہوا تو ایمان نے جرت بھی پیدا کر دی، اور وہ بھی ساتھ ساتھ نعرہ لگاتا جاتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لوگوں تک پہنچاتا کہ واپس آؤ. صحابہ جن کی سواریاں مڑ رہی تھیں، صحابہ نے ان سواریوں کے رخ موڑنے کی کوشش کی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، لیکن جب وہ سواریاں کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی تو انہوں نے خود اپنی سواریوں کے سر کاٹ دیے، ان کے اوپر سے چھلانگے لگا کے دوڑتے ہوئے والہانہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس طرح پہ انہوں نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کی، اور جنگ بالکل مختلف اس کا رنگ ہو گیا اور مسلمان جو تھے وہ غالب آ گئے. تو بات چل رہی تھی کہ کس طرح پر جب خدا تعالیٰ ایمان عطا فرماتا ہے تو اس کے ساتھ جرت بھی عطا کر دیتا ہے، پھر انسان موت سے نہیں ڈرتا، جیسا کہ ان جادوگروں کے کیس میں ہم نے دیکھا. وما تنقموا، وما اور نہیں، تنقموا تم انتقام لیتے، منا ہم سے، یعنی تم ہم پر کوئی تان تشنیع نہیں کرتے ہو، الا مگر ان اس بات پہ کہ آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں، بی آیاتی ان نشانات پر، ربنا جو ہمارے رب کے ہیں، لما جب جاءت وہ آئے نا ہمارے پاس، یعنی جب ہمارے رب کے نشان ہمارے پاس آئے ہم ان پر ایمان لے آئے. تم اس بات کی وجہ سے ہمارے سے انتقام لینا چاہتے ہو، ہمارے اوپر تان کرتے ہو، صرف اس وجہ سے. ربنا اے ہمارے رب، افرغ انڈیل ڈال ہاں، علینا ہمارے اوپر، صبرن صبر، وتوفنا اور ہمیں وفات دے. یہ وہی توفی والا لفظ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا، توفنا اور وفات دے ہمیں، مسلمین مسلمان ہونے کی حالت میں. غیر احمدی علماء توفنا کا یہاں پہ ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ ہمیں آسمان پر جسم سمیت اٹھا لے، یہاں پہ وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں وفات دے دے. عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں جا کے ڈنڈی مار جاتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت کی تفسیر میں جو بات بیان کی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں کہ اے خدا اس مصیبت میں ہمارے دل پر وہ سکینت نازل کر جس سے صبر آ جائے، اور ایسا کر کہ ہماری موت اسلام پر ہو. جاننا چاہیے کہ دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا تعالی اپنے پیارے بندوں کے دل پر ایک نور اتارتا ہے جس سے وہ قوت پا کر نہایت اطمینان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں، اور حلاوت ایمانی یعنی ایمان کی جو مٹھاس ہے، حلاوت ایمانی سے ان زنجیروں کو بوسہ دیتے ہیں، یعنی ان زنجیروں کو چومتے ہیں جو اس کی راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں ان کے پیروں میں پڑی. جب با خدا آدمی یعنی خدا والا آدمی، جب با خدا آدمی پر بلائیں نازل ہوتی ہیں
اور موت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے رب کریم سے خواہ کا جھگڑا نہیں شروع کر دیتا کہ مجھے ان بلاؤں سے بچا، کیونکہ اس وقت عافیت کی دعا میں اصرار کرنا خدا تعالیٰ سے لڑائی اور موافقت تامہ کے مخالف ہے۔ یعنی اس وقت خدا سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت تو آ گئی لیکن اب تو مجھے اس وقت بچا اس بلا سے، اس وقت یہ کہنا کہ اللہ تو ہمیں بالکل بچا لے، یہ خدا سے جھگڑا کرنا ہے۔ بلکہ سچا محب بلا کے اترنے سے اور آگے قدم رکھتا ہے اور ایسے وقت میں جان کو ناچیز سمجھ کر اور جان کی محبت کو الوداع کہہ کر اپنے مولا کی مرضی کا بکلی تابع ہو جاتا ہے اور اس کی رضا چاہتا ہے۔ اسی کے حق میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یعنی خدا کا پیارا بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اس کے عوض میں خدا کی مرضی خرید لیتا ہے۔ وہی لوگ ہیں جو خدا کی رحمت خاص کے مورد ہیں۔ غرض وہ استقامت جس سے خدا ملتا ہے اس کی یہی روح ہے جو بیان کی گئی، جس کو سمجھنا ہو سمجھ لے۔ اسلامی اصول کی فلسفی، روحانی خزائن، جلد 10، صفحہ 420-421۔ آخر پہ میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔